السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف جلدی جلدی چلو، دوڑ کے چلو، وجنۃ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، رب کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کے گھر آنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی محبت سے سرشار لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے۔ تو جنت، اس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، ایک آسمان نہیں، دو نہیں، ساتوں آسمانوں، چوڑائی لمبائی کا تو اللہ ہی بہتر جانے وہ کتنی بڑی ہے۔ علم بڑی ترقی کر گیا، لیکن ابھی تک اسے پہلے آسمان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ فرماتا ہے، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا کو ہم نے تاروں سے سجایا ہے، پہلے آسمان کو۔ یہ تارے سارے پہلے آسمان کے نیچے ہیں، اس کے بعد پہلا آسمان ہے، ابھی تاروں کی حدود کا تو پتہ نہیں چل سکا، تو پہلے آسمان کا کہاں پتہ چلے گا۔ پھر دوسرا، اس کے مقابلے میں پہلا آسمان اتنا ہے جتنا صحرا میں ایک انگشتری پڑی ہو۔ ساتواں آسمان اس کے نیچے، چھ آسمان ہیں، وہ اس کے مقابلے میں اتنے بڑے ہیں جیسے صحرا میں انگشتری پڑی ہوتی ہے، ساتوں آسمان۔ پھر اس کے اوپر جنت، پھر اس کے اوپر عرش الہی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ جنت ہم سب کو اس لیے پیاری ہے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اب دو چار حدیثیں سنیے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کی دوسرے لوگوں سے گردن ذرا لمبی ہوگی، گردن تھوڑی سی اونچی، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اب ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا، یا تو اتنی مسجدیں ہوں کہ ہر آدمی کے لیے ایک ایک مسجد ہے تو مسجد میں اذان دے دے۔ مسجدیں تو اتنی ہیں، ہزاروں آدمی، ان کے لیے ایک مسجد ہوتی، اذان تو ایک نے دینی ہے، باقی کدھر گئے؟ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے، اے ایمان والو تم بھی ساتھ آہستہ سے اللہ اکبر کہو۔
جب مؤذن کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو اے ایمان والو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی یہ کلمہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراؤ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو پھر تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن جب کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل کو حاضر کر کے اس وقت یہ کلمے کہتا ہے، یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی لگا تو اس کو بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کلمے دہراتے جائیں، نہیں، جب توجہ سے ان کلموں کو دہرائے گا، اذان کے ساتھ ساتھ کلمے دہرائے گا، فرمایا ادھر آنکھیں بند ہوں گی داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم ان کے نصیبے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ جنت ہے، جنت کے مقامات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر مقام ہے۔ 100 درجے جنت کے ذکر ہوئے۔ مسجد میں آنے سے ایک ایک قدم پہ جنت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کا درجہ کتنا بلند ہے؟ فرمائیے تمہارے گھر کی چوکھٹ نہیں جو 6-7 فٹ کی ہوتی ہے، جنت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ 100 سال چلتے رہیں پھر بھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ گھر سے آئے مسجد کی طرف تو کتنے قدم چل کے آئے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا، جنت میں درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے اونچا لامتناہی درجات ہے، سب سے اونچا جو جنت کا درجہ ہے اس کا نام ہے الوسیلہ۔ یہ اس درجے کا نام، اس جنت کا نام الوسیلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے گا، سب سے اعلیٰ۔ ہاں جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، وہ عربی میں دعا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا ہے، یاد کر لیجئے۔ ویسے جب تک یاد نہیں ہوتی زبانی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وسیلہ عطا فرما، الوسیلہ عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے اذان کے بعد الوسیلہ کی دعا مانگتا ہے میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور میں قیامت کے دن اسی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مومن جو نیکی کرے گا یہ سیدھی اوپر چلی جائے گی، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، برائی تو اوپر جاتی نہیں نا، نیکی نے جانا ہے اوپر۔ 7 آسمانوں کے دروازے کھولے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک یہ نیکی چلی جاتی ہے، رب تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ انسان سخی ہو اور اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہو، اس کے دروازے سے اندر جو بھی آ جائے گا خالی نہیں جاتا۔ وہ تو سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا، سب سے بڑا داتا اللہ، جو اس کی بارگاہ میں چلا گیا، جس کی آواز اس کے دروازے پہ چلی گئی، وہ محروم نہیں رکھتا۔ فرمایا 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت کم ہے کوئی دعا مانگنے والا دعا کرے اس کی دعا کو اللہ رد کرے۔ جو بھی دعا مانگے گا
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان دو مقام میں، ایک تو مقام یہ ہے کہ جب دشمن سے جہاد ہو رہا ہو، اور دوسرا جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہو، جو بھی دعا مانگو گی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہم کہتے ہیں کس وقت ہماری دعا قبول ہو؟ ارے اس وقت دعا قبول ہوگی جب تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے۔ اذان ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کلمے دہراتے جائیے، دروازے کھل رہے ہیں، کھل گئے، پھر دعا مانگیے اللہ سے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، پھر الوسیلہ کی دعا مانگیے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیے۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تمہاری زبان پہ دعا بعد میں نکلے گی، کریم اللہ پہلے قبول فرما لے گا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر آنے کی ترغیب دیتی ہے، مسجد آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ سمجھیے آپ کا کوئی جگری یار ہے، بڑے تعلق والا، کئی سال ہو گئے وہ دوسرے ملک چلا گیا، آپ اسے یاد کرتے ہیں، اچانک وہ آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آ گیا، دروازہ کھولا تو اندر آپ کو کتنی خوشی ہوگی، فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کو گلے سے لگائیں گے کہ یہ میرا پیارا یار جو بچپن کا یار تھا، اتنا عرصہ کٹھے رہے، یہ مجھے وہاں بھی یاد رکھتا رہا، میرے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہا، میرے لیے یہ کرتا رہا، آج آ گیا، اور آپ اسے گلے سے لگائیں گے، بٹھائیں گے، جو خاطر تواضع ہوگی وہ اس کو کریں گے۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے گھر مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے تم کسی غائب آدمی کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہو۔ تم مہمان نوازی کرتے ہو، رب بھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ کن کی؟ جو اللہ کے گھر میں آ گئے۔ یہ اللہ کے گھر معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور کسی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یار کسی سخی کے گھر میں چلے جاؤ، کچھ بھی نہ بولو، وہ کچھ دے دیتا ہے۔ یہ تو سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا ہے۔ کہتا ہے میرے گھر آؤ تو صحیح، تم اندر آ جاؤ گے تمہاری جھولی بعد میں پھیلے گی، میں کریم اللہ تمہاری جھولی کو پہلے بھر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے انسان کے یہ حصے جو بنائے ہیں جسم کے، اس نے اپنی مرضی سے کس کو اس نے حصہ کہا، کس کو نہیں کہا، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے 360 حصے بنا دیے۔ کتنے حصے بنائے؟ یہ ایک حصہ ہو گیا، ناخن ایک ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ پورا ہو گیا، یہ ہو گیا، آگے ہڈیاں کیسے اس نے کی، یہ وہی جانتا ہے۔ اس نے بس اتنا کہا ہے کہ میں نے تمہارے جسم کے 360 حصے بنائے ہیں، ہر روز تم پر 360 مرتبہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کلمہ طیبہ صدقہ ہے، اچھی بات کر لینا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا صدقہ ہے، اپنی اہلیہ سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، ماں باپ کے سامنے سر جھکا دینا صدقہ ہے، کسی کے لیے دعا کرنا صدقہ ہے۔ کہ اتنے قدم قدم پہ صدقے، قدم قدم پہ صدقے، جو قدم کرو گے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ ارے اس اللہ کی کیا، رحمت والے اللہ کی کیا پوچھتے ہو، اور رحمت والے نبی کی کیا پوچھتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت جانا ہے، کوئی آسان سا رستہ بتا دو۔ فرمایا جاؤ سڑک پہ کوئی پتھر نظر آئے پاؤں سے پرے کر دو، رب تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو اللہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، دونوں کریم ہیں۔ صد شکر کے ہستے میان دو کریم، لاکھوں بار شکر ہے کہ یا اللہ کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں۔ ہمارا اللہ بھی کریم ہے، ہمارا نبی بھی کریم ہے۔ وہ کرم کرتا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سے کرم کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آتا ہے جھولی بعد میں پھیلتی ہے، نبی اس کی جھولی میں خیرات پہلے ڈال دیا کرتے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حصے پر صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی آدمی صبح مسجد جائے، شام مسجد جائے، پانچوں وقت مسجد جائے، جتنی مرتبہ جائے مسجد میں، ہوتا کیا ہے؟ جو تم نماز پڑھنے کے لیے جو تم مسجد میں آتے ہو تو پروردگار عالم جتنی مرتبہ تم آئے ہو اتنی مرتبہ تمہاری مہمان نوازی فرمائے گا، تمہاری مہمان نوازی فرمائے گا۔ حضرت خواجہ محمد بن نظر حارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ والے تھے۔ ایک بادشاہ بڑا کہتا تھا جناب میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں، مجھے کہ ملاقات کا وقت دیں، آپ نہیں دیتے تھے۔ فقیروں کا بادشاہوں سے کیا کام؟ فقیر اپنی جگہ مست ہے، اس کا مسلح بادشاہوں سے بہتر ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ مست ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے بادشاہ کے محل کے پاس سے، تو خیال آیا کہیں یہ تکبر نہ بن جائے میرا کہ میں اپنے بادشاہ سے بڑا سمجھ، میں تو عاجز آدمی ہوں۔ چلو بادشاہ روزانہ ملنے کی کوشش کرتا ہے، پیغام بھیجتا، میں نہیں ملتا، آج بن بلائے چلا جاتا ہوں۔ دروازہ کھلا تھا محل کا، بادشاہ اندر چلے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اٹھا اور اٹھ کر آگے آیا، نیچے تخت سے نیچے اترا، آیا اور آپ کو بٹھایا، خیریت پوچھی، فرمایا گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو تم روز کہتے ہو میں آج تمہیں سلام کر لوں، کام کوئی نہیں ہے۔ اتنا کہا، کوئی پانی کچھ نہیں پیا، چلے گئے۔ بادشاہ کا بھائی، جو بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بھائی تھا اس کا، اس نے کہا تو کی کیتا؟ اے بادشاہ اس تخت دی عزت ہوندی تو ساڑی عزت خراب کرتی؟ وہ بھائی تھا نا، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی تینوں بادشاہ بنایا ہے، فقیراں دا نہیں تو بنایا، کی کرتا پہ تو کی کیتا؟ اج عزت ساری روڑ دیتی۔ کہنا یار وہ اللہ والے تھے، اور کہتا ہر آدمی اللہ والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، ملمہ سازی ہوتی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے یار میں اللہ والا سمجھ گیا، بھائی تھے نہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ پریشان سا ہو گیا کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر لی۔ بادشاہ اب رات سویا، اس کی قسمت جاگی، جس کی زیارت کے لیے کائنات ترستی ہے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ فرمایا بادشاہ تو میرے ایک غلام کے لیے اپنے تخت سے نیچے اتر کر 7 قدم چلا ہے، جا میں انعام دیتا ہوں تیری 7 پشتوں تک بادشاہت رہے گی۔ یہ مصطفیٰ کریم کا اعلان ہے کہ جو ایک قدم چلتا ہے پروردگار عالم کے پیارے نبی نے اسے بشارت دی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی سنیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے گا، مکمل ایمان عطا فرمائے گا۔ جو صبح و شام مسجد کی طرف آتا ہے جتنی مرتبہ آئے گا رب اس کی مہمان نوازی کرے گا، رب کہے گا کھا جو کھاتا ہے میں تجھے کھلاتا ہوں۔ کئی تو اتنے خوش قسمت ہوں گے کہ رب انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اپنے بابرکت ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمے ڈال دے گا، اور کھا میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کرتے آج میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ آؤ ایمان والو ان لمحوں کی بھی تیاری کر لو جن لمحوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ حج کا کتنا ثواب ہے؟ کتنے آدمی آپ کے لیے حج کے لیے ترستے ہیں جی؟ ذرا ماشاءاللہ ہاتھ ایک دو کھڑے ہوئے ہیں، سارے ترستے ہیں حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نصیبوں میں ہر ایک کے حج کرے۔ حج کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے، جمعہ مسلمانوں پر فرض، یہ فرض ادا کرنے کے لیے جو آیا، فجر فرض، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں فرض ہیں، 5 کی 5 فرض ہیں۔ جو فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، اللہ کے پیارے نام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے کو احرام باندھے ہوئے حاجی کے پورے حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ گویا ہم آئے تو اور تھے
جب واپس جائیں گے تو گناہوں سے یوں پاک ہوں گے جیسے ہمارے جسم پہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں ان لمحوں کی قدر کر لو۔ جب اسرائیل آ گیا، وہ جان نکالنے والا ملک الموت آ گیا، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس مہلت سے پہلے اس نیلی چھت والے کو راضی کر لو، سبز گنبد والے کو راضی کر لو، اور کوئی بھی راضی ہو گیا انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، نیلی چھت والا راضی ہے۔ پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کر کے مسجد آتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کسی کی زیارت کے لیے جائیں، اب اس کا فرض نہیں ہے کہ آپ کو کچھ انعام دے، اس پر ہی فرض ہے نا۔ آپ کسی کے پاس گئے، گھر وہ چوڑا ہو کے بیٹھا رہے کہ میں نہیں آتا، یہ تو کیا مہمان نوازی ہوئی بھائی۔ جب کسی کی زیارت کے لیے جائیں گے وہ آئے گا۔ اللہ اسی طرح بلا تشبیہ جب بندہ مومن اللہ کے گھر آتا ہے، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، رب تعالیٰ اس پر اب کرم کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آنے والے تو آ جا، تیری عزت کرنا میرا کام ہے، اور جس کی عزتیں اللہ کر رہا ہو بتائیے اس کا کون روک سکتا ہے؟ اس لیے تو فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں مسجد میں آتی ہیں، لوگ انہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن جب وہ کہیں چلے فرشتے تلاش کرتے وہ کدھر چلا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے مسجد آباد تھی کدھر چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او اللہ تیرا لاکھوں بار، کروڑوں بار، اربوں بار ریت کے ذروں جتنا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی نے اذان کہہ دی ہے۔ پاک پروردگار اب اذان کی آواز تو ہم نے پہلے دن سے سنی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پانچوں وقت ہمارے سر کو اپنی بارگاہ میں جھکا لے، تیرا کرم چاہیے، جس پر اللہ کا کرم ہو رب تعالیٰ اس کے وارے نیارے کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔